بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ٹیچر کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم روزی میں خیر و برکت کے اسباب پر گفتگو کریں گے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل قرآنک ٹیچر میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پر ان اسباب کے متعلق ہے جو کہ ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نافع الخلائق میں ہے کہ ایک روز ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فقر و فاقہ سے رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فریضے کے بعد 10 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا کر اور جمعہ کے دن ناخن کٹوایا کر۔ اعرابی نے ایسا ہی کیا تو چند دنوں کے بعد مالدار ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 2، عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ نمبر 3، جمعرات کے دن ناخن کٹوانا۔ نمبر 4، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر راستہ بتانا۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 6، پاؤں میں جوتے پہننا۔ نمبر 7، مسجد میں جھاڑو دینا۔ نمبر 8، پیشہ اور تجارت میں ایمانداری کرنا۔ نمبر 9، حلال طریقے سے کھیتی کرنا۔ نمبر 10، حج کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 4 چیزوں کو لازم پکڑے تو وہ اور اس کے اہل و عیال محتاج نہ ہوں گے۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 2، نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وضو کرنا۔ نمبر 3، وتر کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 4، اذان سے پہلے مسجد میں آنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی فجر کی سنتیں گھر میں ادا کر کے مسجد آیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی فراخ فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے فرمایا کہ یہ چیزیں غنی کرتی ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے ملنا جلنا۔ نمبر 2، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ نمبر 3، صبح کی نماز کے بعد نہ سونا۔ نمبر 4، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کرنا۔ نمبر 5، صبح اور رات کو مسجد میں ہونا، یعنی فجر اور عشاء کی جماعت کی پابندی کرنا۔ نمبر 6، گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے رہنا۔ نمبر 7، خود بھی عبادت خداوندی میں مشغول ہونا۔ نمبر 8، جمعرات اور جمعہ کی راتوں میں دعاؤں میں زیادتی کرنا۔ نمبر 9، امانت ادا کرنا۔ نمبر 10، روزی کی طلب میں صبر کرنا اور جلد بازی نہ کرنا۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ نمبر 12، تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 13، گھر کے دروازے کے پاس دعا کرنا۔ نمبر 14، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 15، خیر و خیرات زیادہ کرنا۔ نمبر 16، مہمان کی عزت کرنا۔ نمبر 17، قرآن مجید کی تعظیم کرنا۔ نمبر 18، شب برات میں دعا کی کثرت کرنا۔ نمبر 19، عاشورہ کے دن
بال بچوں پر خرچ میں فراخی کرنا۔ نمبر 20 اہل و عیال کے ساتھ رحم دلی سے ملنا۔ نمبر 21 ماں باپ کے حق میں نیکی کرنا۔ نمبر 22 دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔ نمبر 23 سخاوت کی عادت کرنا۔ نمبر 24 گناہ سے بچنا۔ نمبر 25 جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 26 ہر برائی سے بچنا، خاص کر زنا سے۔ نمبر 27 اذان کا جواب دینا۔ نمبر 28 حق بات کہنا۔ نمبر 29 لالچ اور حرص کا چھوڑنا۔ نمبر 30 کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نمبر 31 کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 32 عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ نمبر 33 گھر میں سرکہ رکھنا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو غنی کرتی ہیں، مالداری لاتی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی۔ انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حالات کی شکایت کی۔ دوست نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بلا دیا ہے۔ عالم نے کہا سچ ہے۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا پھر سے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا، روزی کی تنگی جاتی رہی۔ عمدۃ الاحکام وغیرہ میں لکھا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دسترخوان پر کھانے سے گرے ہوئے ریزے کھاتا ہے وہ ہمیشہ فراخی رزق میں رہتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو اور جو کچھ اس پر لگ گیا ہے اس کو صاف کر کے کھا لو اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑو۔ اس حدیث میں بتایا ہوا علاج تکبر کو بھی توڑتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص دسترخوان پر گری ہوئی چیز کھا لے تو وہ جنت کی حوروں کا مہر ہو جائے گا، اور حق تعالی شانہ اس شخص کو، اس کی اولاد کو جذام، کوڑ اور برس اور جنون سے محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھونے والے کو انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ بازار، دکان اور آفس میں آنکھوں کی حفاظت کرنے سے، یعنی غیر محرم پر نظر سے بچنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے رہے چور اور دوسری آفتوں سے سفر میں عافیت رہے گی۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو روزی میں برکت کے اسباب بتائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔